بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ۔ میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال اور سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ سیٹ اپ میں، موجودہ حکومت کے اندر معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ری ڈیزگنیٹ آج پاکستان مسلم لیگ نون میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہو گئی ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے حوالے سے کافی زیادہ آج کل بیانات دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور کھلا کر دے رہے ہیں، اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کا جو معاملہ ہے اس کو بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور موجودہ حکومت اور اس سے قبل جو حکومت تھی اس نے سارے معاملے کو کیسے ڈیل کیا۔ ان تمام چیزوں کے لیے موضوع ترین شخصیت مانے جانے سیاستدان جناب شیخ رشید احمد صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا۔ سوالات بہت سارے ہیں، ملکی معاملات بہت سارے جڑے ہیں جو ود ان دا کنٹری پالیٹکس ہو رہی ہے، آؤٹ سائڈ پاکستان جو پاکستان سے جڑی سیاست ہو رہی ہے۔ یہ بتائیے سر کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت سالوں کی بلکہ کئی دہائیوں کی سیاست ہے، اس وقت جو موجودہ حالات ہیں شیخ صاحب، یہ کس جانب ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ لوگ بڑے کنفیوز ہیں۔ کھائی کی طرف جا رہے ہیں، کھڈے کی طرف جا رہے ہیں، فساد کی طرف جا رہے ہیں، تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ نااہلی اور نالائکی کے جو اثرات ہیں اس کا دیکھیں ایک روشن پہلو کل پرسوں نیول ہیڈ کوارٹر میں چیف آف سپہ سالار نے یہ کہا کہ جناب ملک انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے، اور کل سلامتی کونسل میں جو لیڈ سٹوری ہے آج کے اخباروں کی، جو میں اعلامیہ انہی کا پڑھ رہا ہوں، کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کا ضامن ہے۔ یہ اتنا بڑا بیان ہے اور اس بیان میں ایک واضح میسج دیا گیا ہے کہ عوام کے لیے، مفاد عامہ کے لیے بہتری کے پہلو کے قدم اٹھائے جائیں۔ بہتری خاک ہے جی، آٹا ہی نہیں مل رہا، حلقے میں نہیں بیٹھ سک رہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ وقت دیکھنا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کچھ کرو، انسولین نہیں مل رہی۔ میں عمرے پہ گیا تھا، بجائے کسی نے، لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ دعا کرنا حرم میں ہمارے لیے، لوگوں نے کہا جی پیناڈول لے کے آنا، انسولین کے کچھ ٹیبلٹس لے کے آنا۔ حالت ہماری اتنی غیر ہے، اتنی خراب ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہمیں بھی خوف لگ رہا ہے کہ ہماری گلے محلے کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں جی۔ لوگ بے خوفی آتے ہیں، ایک پستور رکھا ہوا ہے، اور دودھ اور دہی کی دکانیں بھی لٹ رہی ہیں میری لال حویلی کے گرد و نواح کو۔ خانہ جنگی پتہ نہیں کسے کہتے ہیں، پورے محلے کے رات کو میٹر اتار کے لے کے آ رہی ہیں، گیس کے میٹر کوئی۔ دوسرے وارڈ سے لوگ آتے ہیں جی، رات کو کوئی بندہ آیا ساری سٹریٹ لائٹ اتار کے لے گیا۔ ادھر سے ماں بچہ اسپتال سے آتا ہے کہ جی وہ جتنا لوہا جنگلہ لگا تھا رات کو آریوں سے کاٹ کے لے گئے۔ اب بتاؤ کیا کریں جی۔ شیخ صاحب دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے اپس بھی دیکھے، ڈاؤنز بھی دیکھے پاکستانی سیاست میں۔ کہا جاتا ہے جس سے پہلے جب کراچی کا دور تھا، لیاری میں حالات خراب تھے، ایم کیو ایم کا دور تھا، پھر ٹیررزم پاکستان میں آئی، بہت سارے ابتر حالات دیکھے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں یار، وہ جتنے بھی تھے وہ اپنی جگہ تھے، یہ جو حالات ہیں اس سے پہلے کبھی ہوئے ہی نہیں۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے نہیں پہلے ہم نے اس سے زیادہ رف پیچز دیکھ لیے اور ہم واپس ریٹین کر جاتے ہیں ایز اے کنٹری ساری صورتحال کیوں؟ سر جی دیکھیں، پہلے ہم مذہبی طریقے چلاتے تھے، نظام مصطفیٰ چلاتے تھے، لسانی فسادات ہوتے تھے، کوئی اور کہنا نہیں چاہیے، مذہبی تفرقہ بازی ہوتی تھی۔ یہ تو بھوک اور ننگ کی لڑائی ہے جی، اور مہینے 2 مہینے میں گلی محلے میں پھیل جائے گی، اور 2-3 مہینے میں مارچ اپریل میں کتا ہو جائے گی اس ملک میں۔ اور شکر ہے کہ اداروں کو بھی احساس ہے، جو اتنی بڑی قومی سلامتی کی میٹنگ کے اعلامیہ میں اس بات کے کہنے سے بھی لوگوں کو تسلی ہوئی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ زمین پہ قدم رکھیں گے تو پاؤں جلے گا، اور لوگ جل رہے ہیں۔ اور غریب آدمی تو چھوٹی سی تسلی پہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اسی پہ خوش ہے کہ جی ہماری بات ظاہر ہے کہ اداروں نے کہی ہوگی کہ قومی استحکام جو ہے اور سیاسی استحکام جو ہے وہ قومی سلامتی ہے، اور معاشی استحکام اور سماجی اور سیاسی استحکام ہی قومی سلامتی ہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے۔ اپنی سیاسی زندگی میں 55-60 سال کی سیاست میں میں نے اتنا بڑا بیان، میں خود قومی سلامتی کی میٹنگز میں شریک رہا ہوں، اتنا بڑا بیان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ شیخ صاحب ایک چیز تو خیر وہ ایویڈنٹ ہے کہ لوگ
جہاں بہت سارے آپ کے پارٹی کے بھی ہیں، آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، وہیں پہ بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی بھی آپ کو پسند کرتی ہے، اور اس میں لارجلی جو وجہ ہے وہ آپ کھلی بات کرتے ہیں اور ریئلسٹک پکچر ذرا زیادہ پورٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ آپ نے ان مینی انٹرویوز یہ ذکر کیا کہ آپ کے جنرل باجوہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پھر آپ غالباً ایک ہی کالج میں پڑھتے بھی رہے، تو کافی انٹیمیٹ ریلیشنز تھے۔ جنرل باجوہ والے معاملے کو لے کے عمران خان صاحب ابھی کافی آؤٹ سپوکن ہے، ابھی کل پرسوں بھی انہوں نے انٹرویوز دیے، اس سے پہلے انہوں نے بیانات دیے۔ یہ کہاں پہ معاملات خراب ہوئے؟ انہوں نے تو کہا جی ایکسٹینشن کے بعد ہو گئے، عمران خان صاحب نے کہا۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، ریڈنگ کیا ہے، ویئر ایکچولی تھنگز ڈفرڈ؟ دیکھیں سر جی، میں 10 مہینے سے فوج میں رابطے میں نہیں ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، خان صاحب نے مجھے کہا کہ بیچ میں سے نکل جاؤ، جی میں نکل گیا۔ سو میں بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے فوجی سوال کی بجائے یا عدلیہ کے سوال کی بجائے کائنڈلی سیاسی سوالوں پہ رکھیں، جتنے ایک چھوڑ کے 2 کر لیں، 2 گھنٹہ پروگرام کر لیں میرے ساتھ۔ دیکھیں میری کانسٹیچوئنسی اتنی حساس ہے، اتنی سینسٹیو ہے کہ آپ میرا حلقہ دیکھیں کہ جی ایچ کیو اس میں ہے، ٹرپل بریگیڈ اس میں ہے، نیول ہیڈ کوارٹر اس میں ہے، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر اس میں ہے، 408 اس میں ہے، میں کس ادارے کا ذکر کروں؟ اور میں تو یہ چاہتا ہوں جی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ سیاست عمران خان کی ہے، میں اکیلی سیٹ کی سیاست کرتا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور جب حالات خراب ہوئے، جب لڑائی ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ عمر کے اس حصے میں نسلی اور اصلی ہوں، مجھے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس لڑائی میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بعد جو حکمرانی ہو دیکھی جائے گی، اس لڑائی میں اگر میں چھوڑوں گا تو میرا ضمیر بھی مجھے کتا کہے گا۔ سو میں ان کا مشکور ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جی مجھے کوئی تنگ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے۔ سو میں خوش ہوں اپنے گھر میں، اور سیاست، لیکن سر یہ سیاسی معاملہ ہی ہے نا۔ اب دیکھیں پرویز الہی صاحب نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر کے دکھائے، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نام شامل کریں اے پولیٹیکل۔ پرویز الہی کے بیان کو کہ 2 دن کے بعد عمران خان نے پھر بیان دیا ہے، کل پرسوں بھی دیا ہے۔ سو یہ ذرا بڑا حساس دن ہے جی، یہ جنوری کا مہینہ، 9 جنوری کو جنیوا میں قرارداد پیش ہو جائے گی، 4 دن اور لگا لیں، 15 جنوری لگا لیں، 15 سے 15 فروری، جی مارچ لگا لیں، اپریل لگا لیں، بڑے حساس دن ہیں۔ اگر 9 جنوری کو ان کو کوئی ٹکر شکر مل گیا، کیونکہ کل سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ جناب مفاد عامہ خواب ہے جی، آٹا ہی نہیں مل رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مفاد عامہ کیا چیز ہے کہ لال حویلی میں لوگ آتے ہیں جی کہ چڑھو جی تسی 16 دفعہ وزیر رہے ہو، کھیت سوا رہے ہو، اپنے کام کرا رہے ہو، اپنے کام تاڑے ہو رہے ہیں، سانو تو آٹا نہیں مل رہا، پیسے بھی لوگوں کے پاس ہیں، آٹا نہیں مل رہا۔ سو میری خواہش ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں۔ ابھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ملٹری کی، جنرل عاصم منیر، آپ ان کو بھی ذرا جانتے ہیں، آپ نے بتایا کہ پنڈی آپ کا حلقہ ہے اور سارے آپ کے ظاہر ہے ویری کلوز۔ جنرل عاصم صاحب کی ابھی تک کی جتنی بھی مووز ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو زبردست بیان سمجھتا ہوں، 2 دن ہی، ابھی کل ہی کا بیان بھی زبردست ہے، پرسوں نیول ہیڈ کوارٹر میں بھی زبردست ہے، اور جو مجھے اطلاعات ہیں وہ اچھائی کی اطلاعات ہیں۔ دیکھیں عمران خان ایک بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، بہت اونچی سیٹ سے وہ سوچ دیکھ رہا ہے، میں یہ محلے میں بیٹھا ہوں لال حویلی میں۔ اچھائی کی اطلاع سر محلے لال حویلی میں جو آپ کو آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے کہ آپ بھی کہنے والے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بڑھ جائے، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، باقی فیصلہ عمران خان کا۔ اگر عمران خان لڑنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کہے گا تو میں کہتا ہوں صلح صفائی۔ میں ویسے بھی شیخ ہوں، آپ کو پتہ ہے، جوانی میں کاٹ لی جتنی جیلیں، ہمیں تو 7 سال ویسے ہی آوارہ کلاشن کوف میں جو صوفے کے نیچے نکلتی تھی تن دیتے تھے، ہمارے کورٹ مارشل تو سکولوں میں ہو گئے حضور، بچوں کی جیل کاٹی۔ کوئی پاکستان کا سیاستدان ہے؟ کوئی پاکستان کا سیاستدان ہے جس نے ہری پور میں، ایک ہی پاکستان میں بچوں کی جیل ہری پور میں میٹرک کے امتحان سے پہلے جیل قید با مشقت کاٹی ہو، اور کوڑوں کی سزا ہو، ختم نبوت کی سزا ہو، کڑیاں والا کیس ہو۔ میرا مطلب ہے پرویز الہی کی تو پہلے دن ہی ضمانت ہو گئی تھی، شیخ رشید وہاں کڑیاں والا پڑا رہا گجرات جیل میں مہینوں۔ جب اتنی تکلیفیں کاٹی، اتنے مد و جزر آئے، تو ان میں ظاہر ہے آپ کا کنٹریبیوشن، آپ جیسے اور بھی بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوگا۔ آج اس نہج پہ حالات کیوں پہنچ گئے سر؟ کوئی ایک تو ذمہ دار ٹھہرائیں نا آپ۔ معلوم نہیں جی، حالات میں نے ایسے ہی اتنے خراب تو نہیں دیکھے تھے، لیکن لوگ بھی، آپ کو پتہ ہے یہاں مسائل زدہ لوگوں کو کون اسمبلی میں بھیجتا ہے؟
ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے کشمیر کا الیکشن لڑا, لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بندہ چاہیے سیرت حضرت عمر فاروق کا ہو, لیکن 10 ووٹ ہیں ان کا بھی کو تھوڑا سا خیال کرو. خیال کرو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا. سو ہم بھی مسائل زیادہ لوگ تو اسمبلیوں میں نہیں آتے, نہیں یہ ملسی ہے, یہ کھچی ہے, یہ ٹوانا ہے, یہ ممڈوٹ ہے, یہ چانڈیو ہے, یہ سر یہ جمہوریت بھی پاکستان میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے, جس کو سرا ملتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے. اچھا سر, اب دیکھیں میری بات سنیں, اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے سندھ میں, عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہم سندھ کا رخ کریں گے اور کراچی کے اندر بھی جو ہے اچھا اپنا فٹ پرنٹ رکھیں گے, لیکن اسی اسنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ MQM کی جانب ہم دیکھتے ہیں, ہم ان کے قائد کی واپسی کی راہیں ہموار ہونے کی خبریں سنتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, اینالسٹ کو دیکھتے ہیں. اب لگ رہا ہے کہ دیر از سم ون جو کہ کوئی وال ایک بلڈ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر جی میں MSF کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا جب الطاف حسین مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا صدر تھا. میں جاتا تھا, حلیم شلیم کھلاتا تھا بنا کے, اور لندن میں بھی کھلاتا تھا, بلکہ چھری لگ گئی ایک دفعہ. میں نے کہا ادھر حلیم گھر سے بڑی سستی ملتی ہے, تپ گیا. ایسی بڑی مشکل سے ہی معاملات تھی. حلیم کے معاملات بگڑ گئے. پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, دیکھیں نا ان کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ ہوا ہے, ہر حکومت میں بھی رہے ہیں اور ہر حکومت میں ان کے ساتھ ہوا ہے. اب بھی پیپلز پارٹی کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کبھی نہیں. دیکھیں کراچی سندھ میں انہوں نے میرپور خاص میں کیا کرنا ہے, اور لڑکانہ میں کیا کرنا ہے, اور حیدرآباد میں کیا کرنا ہے, اور سکھر میں کیا کرنا ہے. اگر کراچی ان کے پاس نہ ہو, انجن ہی نہ ہو, تو پیچھے ٹوٹے پھوٹے ڈبوں کا کیا کرنا. اب ان کے قائد کو کلین چٹ مل رہی ہے شیخ صاحب کہ نہیں, یہ بتائیں انالیسس کیا آپ کا سر. ان کے قائد کو اب کلین چٹ مل رہی ہے, واپسی ان کی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا ایسا نہیں ہوگا. یہی کافی ہے. اور اگر ایسا ہو گیا سر پھر تو میں کیا کر سکتا ہوں, اسی تنخواہ پہ کام کروں. میں تو سیاسی سوچ ہی لگا سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ میں نے تو کہا تھا کہ نواز شریف بھی نہیں آئے گا نیو ایئر تک, وہاں منائے گا. آپ سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. اب آج ہے نا بھائی, اس کا پرائم منسٹر ہے, سفارتی پاسپورٹ اس کے پاس ہے. یہ بزدل کی عادت ہے, یہ کوئی بادشاہ خان کا ٹائم نہیں ہے, یہ بگٹی کا ٹائم نہیں ہے, یا بزنجو اور ان کے ٹائم نہیں ہے. یہ کاروباری لوگ سیاست میں آ گئے ہیں, بزنس مین, نفع. لیکن سر دیکھیں میری بات سنیں, اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی چلیں تو ظاہر ہے انہوں نے سیاست تو پھر کرنی ہی ہے نا ساتھ, اور وہی چلتا آیا ہے سلسلہ. آپ کے خیال سے, آپ قریب سے بھی جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو, ان کے واپس نہ آنا, مریم صاحبہ کا وہاں چلے جانا, وہاں سٹے کر لینا, بلکہ ایک ری ڈیزگنیشن بھی ان کو آج مل گیا تھوڑی دیر پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا, کیوں نہیں آ رہے؟ ان کی بہت ساری لیڈرشپ بھی پریشان ہے, ہمارے پاس ایسی بھی نیوز ہے, ایسی انفارمیشن بھی ہے. وجہ آپ کے خیال سے کیا ہے؟ سیانے ہیں, بڑی مشکل سے وہ گئے ہیں. جب سعودی عرب گئے تھے تو وہاں بڑا اعتراض تھا, اور میں نے مشرف کو کہا یہ کیوں ایسا کیا تم نے. وہ کہتا عبداللہ ہی بڑا, کنگ عبداللہ بڑے مسئلے میں اڑا ہوا تھا. تو ایک دن میں کنگ عبداللہ کے ساتھ, مشرف کے ساتھ بیٹھا تھا, تو اس کا ذکر ہوا, تو کنگ عبداللہ نے کہا سوری مسٹر مشرف, ہی از ناٹ واٹ ہی از. تو مشرف ہنس دیا. دیکھیں یہ مطلب آنے پر 8 دن کے لیے ان کے پلیٹس بھی, پتہ نہیں پلیٹ ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, ذرا انگلش میری ذرا کمزور ہی ہے, اردو میڈیم کا ہوں, کبھی اوپر ہو جاتی ہے کبھی نیچے ہو جاتی ہے. حرام ہے انہوں نے پیناڈول بھی وہاں لی ہو. دیکھیں یہ سارے مفروری لوگ ہیں, دولت کو انجوائے کرتے ہیں. ہم غریب لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے, ہیں جی, لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے نمائندے کو آگے بھیج سکیں. لیکن سر دیکھیں یہ بھی تو بات حقیقت ہے کہ 3-3.5 سال موقع تو ملا, آپ نے بھی جو ہے وہ کمان سنبھالی, اپنی وزارت کی اور چلائے معاملات. یہ فرمائے کہ پی ٹی آئی سے بھی بھول چوک تو ہوئی ہے, غلطیاں ہوئی ہیں, بہت ساری ایکسپیکٹیشن لوگوں کی جو ہے وہ میٹ نہیں ہوئی, آپ جانتے ہیں. ان غلطیوں میں نمبر 1 کس کو ریٹ کریں گے؟ کیا پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ آپ کے خیال سے ایک بہت بڑی غلطی تھی, یا ون آف دا بگیسٹ مسٹیکس تھی, ویئر تھنگز ایکچولی ہیپنڈ رانگ فرام پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے ہم نے جو چینی اور آٹے کو ایکسپورٹ کی اجازت دی وہ ہماری غلطی تھی. میں نے تو اس کو اپوز کیا, اکیلا ووٹ, ECC میں بھی اختلافی نوٹ لکھایا, کیبنٹ میں بھی لکھایا. لیکن اللہ کی شان ہے, جو تودہ ہم پہ گرنے والا تھا, جو پہاڑ ہم پہ گر رہا تھا, وہ عمران خان پیچھے ہو گیا, اور یہ ساری 13 پارٹیاں اس میں دفن ہو گئیں. ورنہ آج جو ان کی کتا ہو رہی ہے, یہ ہماری ہو رہی ہوتی. یہ کبے کو لت راس آ گئی ہے. پنجابی میں آپ نے سنا ہے کبھی کہ کبے کو لت راس آ گئی ہے. یہ حالات جو ہمارے عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو گئی ہے,
تو ہمیں تو بڑا ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا عوام میں. اگر اب الیکشن ہو تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ 13 پارٹیاں اس قابل ہی نہیں ہیں, ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے, کچھ اور پڑے گا. میں پھر دہراتا ہوں, ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے, کچھ اور پڑے گا. نواز شریف چھوڑ کے 2 نواز شریف 2 بھی لے آئے, کچھ نہیں ہوگا. لوگ ون سائیڈڈ ہیں, روز ویڈیو آ رہی ہے, آڈیو آ رہی ہے, توشہ خانہ آ رہا ہے. سر یہ ویڈیو آڈیو والا معاملہ کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ہونے لگا, آج سے پہلے تو اسے کبھی بھی نہیں تھا. بھی نہیں ہو رہا جی, لوگ توجہ نہیں دے. دیکھیں اب لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, لوگ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں, گھر میں آٹا نہیں ہے, بچے کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کو ملا کے بجلی کا بل دیا جائے. سرکاری اسکولوں میں لے آ رہے ہیں انگلش اسکولوں کے بچے. اب ایک نیا فساد ہمارے شہر میں شروع ہو گیا کہ انگریزی اسکولوں کے بچے وہ ٹاٹ والے اسکولوں پہ آ نہیں رہے, تو ادھر ہم اسکول میں بینچ شنچ رکھنے جا رہے ہیں کہ یار یہ ہماری نسل نہ تباہ ہو جائے. لیکن سر یہ جو آڈیو ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں بھی تو کسی مقصد کے تحت کر رہے ہیں نا, ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی عام بندہ تو کر نہیں سکتا. یہ سر جی میں ایک بات عرض کروں, اگر آپ برا نہ منائیں, یہ بہت بے وقوف ہیں, یہ ٹائم ہی نہیں ہے. لوگ مزے لے رہے ہیں لوگوں کو. سر یہ بالکل میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, جو کام یہ کر رہے ہیں الٹا پڑ رہا ہے اور عمران خان کے فائدے میں جا رہا ہے, اس کو اور کریڈٹ مل رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پلے بوائے, کہہ رہے ہیں میں تھا پلے بوائے, کر لو کیا کرنا ہے, کسی نے کچھ کہا. یہ ویسے ہی ہے. بھٹو ایک دن وہاں راجہ بازار میں خطاب کر رہا تھا, تو ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا جیو بھٹو, پولیس نے اس کو دھر لیا. اس نے کہا چھوڑو اس کو, یہ دیسی اور ولایتی کا سوال ہے, میں بھی تھوڑی سی پیتا ہوں. لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بھٹو نے اتنے بڑے جلسے میں کہا کہ میں بھی رات کو پیتا ہوں. جس وقت لوگوں کے جذبات کی ایک لہر اور طوفان ہوتا ہے, اس میں سب چیز بہہ جاتی ہے. اس وقت تو عمران خان کی لہر اور طوفان ہے, یہ الیکشن تو اس کا ہے, آگے کا مجھے پتہ نہیں. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ایک بریک ہے اس کی جانب پڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے آگے جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب. سر بات ہم یہ کر رہے تھے, جو کچھ بھی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے, پنجاب کی سیاست ہے, اس میں اسمبلیوں کا تحلیل کیا جانا, مجھے یاد آپ کے اس کے حوالے سے بھی بیانات اسٹیٹمنٹس آئیں. اب پنجاب اسمبلی ہمیں لگتا ہے کہ تحلیل نہیں ہوگی, اور کے پی کی بھی ظاہر اسے نتھی کر دی گئی ہے. ابھی بہتر ہو, فائدے میں ہے کہ اگر یہ کر لیا جائے, یا اگر نہ کیا جائے تو اس کی کیا آپ کے خیال سے وجہ ہوگی؟ سر جی میں پی ٹی آئی سے زیادہ ڈسکشن نہیں کرتا. میری عمران خان سے جو ڈسکشن ہوئی ہے, اگر اسمبلی تحلیل نہ ہوئی, وہ اپنے بندوں کو واپس ریزائن کرا دے گا. میں آپ کو بڑی خبر یہی دے سکتا ہوں, ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں, مجھ سے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں 101, لیکن جواب دینا میرا حق ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی, جو اس نے مجھے کہا وہ میں نے آپ کو بتا دی. اسمبلیاں چھوڑیں گے تو ہم استعفے دے آئیں گے اسمبلیوں سے, پنجاب سے اور کے پی دونوں سے. دونوں سے. یہ اس کی بات ہے جس پر میں پہرا دے سکتا ہوں. کل یہ نہ ہو کہ باقی میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں, باقی لیڈر اس کے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. میرا ایک عمران خان سے واسطہ ہے, اس نے مجھے کہا ہے شیخ رشید اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور 4 مہینوں کی اسمبلیوں کو ہم نے چاٹنا ہے. یہ لفظ بھی اس نے استعمال کیا ہے, ان 4 مہینوں کی اسمبلیوں کو ہمیں چاٹنا ہے. اگر یہ کوئی ایسی ویسی تحلیل نہ ہوئی تو ہمارے ممبر اسمبلی چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. وہ کون ممبر چھوڑنا چاہتا ہے جی؟ نہیں چاہتے لوگ نا, تنخواہ ملتی ہے, لاجز ہوتے ہیں, تھانہ ایس ایچ او جو ہے وہ خیال کرتا ہے, ایئرپورٹ پہ وی آئی پاسپورٹ جو ہے وہ گرین ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مزے مظاہر کون چھوڑتے ہیں اور دھکے کھائیں لوگوں میں, کیونکہ اب یہ تو لوگوں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ اگر لوگوں کی جانوں میں پوزیشن میں ہوتے تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی جب حکومت ٹوٹی, جب یہ آئے, انہیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا. اب ہر دن ان پہ بھاری گزرے گا. میں آپ کے کیپٹل ٹی وی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, میں مارچ اپریل کو بڑا خونی, بڑا انتشار, خلفشار اور کتا چوک چوراہے پہ ہوتا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کے آپ بھوک ننگ ہے. اگر شیخ رشید یہ کہتا ہے کہ جو 16 دفعہ وزیر رہا ہے اس لال حویلی سے, وہ لال حویلی میں سمجھ رہا ہے کہ یار کہیں یہاں ہی کام نہ خراب ہو جائے.
تو پھر کیا کیا جائے سر؟ لوگ کیا کریں؟ وہ تو دیکھ کچھ کروڑوں کی آبادی ہے سر، لوگ کیا کریں پھر؟ کیا کریں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زبردست بات کی آپ نے. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ کروڑوں کی آبادی ہے، کیا کریں بیچارے؟ نہیں سر، کوئی حل تو ہونا چاہیے نا، بتائیں. مطلب آپ عوامی لیڈر ہیں، بہت سارے. الیکشن ہی حل ہے، الیکشن ہی حل ہے. جتنے اکانومسٹ ان کو ملے ہیں، مقتدر لوگوں کو جا کے ملے ہیں، مجھے بھی وہ ملے ہیں، میرے دوست ہیں، ذاتی دوست ہیں، کیونکہ یہ ہر حکومت میں رہتے ہیں. یہ جتنے اکانومسٹ ہیں نا، میں آپ کو شعیب کے وقت سے یا ڈاکٹر محبوب الحق سے نہیں سنانا چاہتا، شیخ حفیظ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، شبر اور یہ دوسرے لوگ، شوکت ترین، انہوں نے سب حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے. شیخ حفیظ مشرف کے ساتھ بھی میرے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ بھی میرے ساتھ تھا. اور لیکن جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اب قومی سلامتی کی میٹنگ میں جہاں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف اور سارے اداروں کے ہیڈ بیٹھے ہیں، نیول چیف بیٹھا ہے، ایئر چیف بیٹھا ہے، انہوں نے کہا معاشی استحکام قومی سلامتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن سر معاشی استحکام کا جو اس وقت جو بھی حالت ہے، اس کو عمران خان سے بھی نفی کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے IMF کا معاہدہ توڑا، جس کی وجہ سے ہمیں سارا جو ہے وہ بھگتنا پڑا جو ہم بھگت رہے ہیں. مطلب اس سے آپ بالکل مبرہ ان کو کریں گے؟ آپ کے خیال سے نہیں کچھ رول ہے PTI اس کو بہتر؟ میرا تو خیال تھا کہ اس کے معاملات ٹھیک چل رہے تھے، اور پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں. جو میرے اسلام آباد میں دوست ہیں، دوستوں سے مراد ہے جو سپر پاورز کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز جو ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم نے شہباز کو بڑا واضح کہہ دیا ہے، شہباز شریف صاحب کو، کہ اپنا گھر ٹھیک کرو. یہ میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے انہیں کہا پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو تو پھر ہم آپ کو پیسے. کہاں گئے جی 3 ارب چین کے اور 3 ارب سعودی عرب کے، اور 10 تاریخ تک 1.3 بلین کی انہوں نے قسط دینی ہے، اور انہی 3 مہینوں میں 6 7 8 ارب روپیہ دینا. دیکھو جی گل تے بوئے آ پہنچی ہے. اور یہ فرمائیے گا سر کہ ابھی جتنی بھی آپ نے گفتگو کی پاکستانی سیاست اور اس کا ممکنہ جو آگے ہوگا فیوچر، آپ کی باتوں میں ایک بات تو ایویڈنٹ ہے کہ عمران خان از دا نیڈ آف دی آر، جنرل الیکشن از دا نیڈ آف دی آر. لیڈ کر سکتا ہے عمران خان، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت دے. لیکن ابھی جو ریسنٹ پاس میں ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ گولی والا معاملہ ہوا، کل پرسوں فورینزک کی رپورٹ بھی آئی، ان کو اسیسینیشن کی مکمل کوشش کی گئی. وہ جو الزام لگاتے ہیں یا جن پہ الزام لگاتے ہیں ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ اپنا تجربہ، اپنی انڈرسٹینڈنگ تو بتائیے، یہ کس نے کیا اور اس کو کیا فائدہ حاصل ہو گیا؟ دیکھیں پچھلی باتوں کی طرف سے چھوڑیں، مجھے تو شک ہے کہ ابھی اس پر اور حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پارٹی میں ایک ہی بندہ ہے. انجن مضبوط ہونا، میں 2 دفعہ ریلوے کا وزیر رہا ہوں، تو چائنیز کہتے ہیں کہ if locomotive is strong then everything is strong. اور اگر لوکوموٹیو کے یعنی انجن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوں تو پیچھے آپ لگژری کوچیں بھی لگا دیں تو کچھ نہیں بن سکتا. اس پارٹی کے پاس ہے ہی عمران خان ہے، اس پارٹی کے پاس ہے ہی عمران خان ہے. اور انٹرنیشنلی بھی، ڈومیسٹکلی بھی، پولیٹیکلی بھی. دیکھیں آج غربت ہے، انتہائی غربت ہے جی. اتنی غربت ہے کہ جس وقت میں انٹرویو دے رہا ہوں میرے باہر بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے گاڑی چھین کے کوئی لے گیا، تھانہ ایسا پرچہ نہیں دے رہا. کیا حالات ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیں کہ آپ نے 100 دن میں مہنگائی اور عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور آج ہی غالباً میں آپ کا وہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا. آپ نے ابھی یہ بھی ذکر کیا کہ یہاں پہ خون ریزی میں دیکھ رہا ہوں، خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں. سری لنکا سے ملتے جلتے حالات ہو رہے ہیں یا یہاں پہ قابو کرنے کے لیے کوئی اور بھی سیٹ اپ آ سکتا ہے جو یہاں پہ ٹیک اپ کر لے؟ نازک موڑ سے گزر رہا ہے سارا اس وقت ملک، اس کی بھی سٹیٹمنٹس ریسنٹ پاس میں ہم دیکھ چکے ہیں. بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. سری لنکا اتنا سا ملک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لاہور سے بھی چھوٹا ہے آبادی اس کی. کتنی ہوگی؟ 4-6 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے. یہاں تو میرا محلہ جو ہے جی، میری کانسٹیچوئنسی 7,80,000 ووٹر ہے، 24 کروڑ کی آبادی ہے. ابھی 1 کروڑ کو ووٹ کا حق اور مل جانا ہے. کوئی اور سیٹ اپ تو کوئی، یہ جو ٹیکنوکریٹ کی بات کر رہے تھے یہ ٹیک اوور کی بات ہو رہی تھی نا. دیکھیں نا، ٹیکنوکریٹ کو دیسی زبان میں تو ٹیک اوور کی بات تھی. پیچھے پردے کے پیچھے تو وہ انگلش میں اکثر
تھوڑی سی جتنی انگریزی آتی ہے میں اتنی ہی بات کرتا ہوں کہ دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. سو فیس اور کیس جو ہے، کیس سامنے کوئی اور ہے، فیس کوئی اور ہے. سو یہ ٹیک اوور شیک اوور کوئی نہیں ہونا. سو ملک نے الیکشن کی طرف جانا ہے. دیٹ از دی اونلی سولوشن. سر ٹیک اوور کرنا وہ وقت چلا گیا. اب کلاشنکوف ہر آدمی کی جیب میں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے اور 70,000 کا اور 2 لاکھ کا فون رکھا ہوا ہے لوگوں نے. دیکھیں نا 70,000 کا فون 8 9 ہزار میں یہ چوری کی منڈیاں. دیکھیں شہروں کے اندر لوگوں کو پتا ہے کہ چوری کا مال کہاں بکتا ہے. یہ بھی کبھی آپ نے سنا ہے کہ جمعے کے جمعے منڈی لگتی ہے ریالٹو سلمے کے پیچھے، اور کئی جن کے فون چھینے گے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں کہ شاید وہاں فون آ جائے. وہ پاگل ہیں، وہ یہاں بیچیں گے، وہ دوسرے شہر کے چور بازار میں جا کے بیچیں گے. میں نہیں دیکھ رہا سر جی کوئی اس جلتی آگ میں کون اترے گا. سب طرف سارے میرے سمیت سارے لوگ گھیرے میں آ گئے ہیں، اور یہ گھیرا مسائل کا گھیرا ہے، اور 24 کروڑ لوگوں کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں 2 چیزیں اس میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے ٹینیور کے اندر، یعنی جب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے، طالبان جو پاکستان میں TTP، ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے. ان مذاکرات کے بعد پیس ٹروس بھی ہوئے، وہ ختم ہوئے، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب یقینی طور پہ ملک کے لیے خطرناک ہے، خوفناک صورتحال بن رہی ہے. مذاکرات کرنا رائٹ تھا، کیونکہ جو وکٹم پارٹیاں تھیں سر وہ ناراض تھیں. وہ کہتی تھی کہ ہمارے بچے مر گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار مر گئے ہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں کسی نے ہمیں آن بورڈ لیا نہیں. تو آپ کا اس وقت TTP کے ساتھ مذاکرات کرنا واز دا رائٹ اسٹریٹجی؟ اگر مجھے سچی بات پوچھیں، ہم نے ہزاروں لوگوں کا انخلا کرایا سارے ایئرپورٹس کے ایز اے انٹیریئر منسٹر، بارڈرز پہ جا کے کئی لوگ آ بھی گئے. دیکھیں آپ امریکہ کے 300 ملین یا 200 ملین پہ ہزاروں میل دور اگر ڈرون ان کے کہنے پر استعمال کریں گے تو تو ہم نے یہ کیا نا، نہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی، نہ ہماری سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوگی. میرے خیال میں مذاکرات ہونے چاہیے، اور ہم نے مذاکرات ٹھیک کیے تھے. میں اس مذاکرات کا حصہ تھا، اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں. سر یہ فرمائیے گا کہ اب جو ریسنٹ ویو آئی ہے ٹیررزم کی، وہ بنو سے لے کے اور وزیرستان سے لے کے ایون اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہونے لگ گئے ہیں. یہ فرمائیے کہ اب یہ کون سے عناصر ہیں جو کار فرما ہیں اس کے پیچھے؟ اور آپ جب وزیر تھے یا جب آپ کی گورنمنٹ تھی اس وقت TTP کے ساتھ کیے گئے مذاکرات کو خاصا کریٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور آپ نے ان کو لوگوں میں ضم کرنے کی بھی باتیں کی. وہی لوگ ہیں جن کے گرد ہم ریڈ لائن ڈرا کر چکے تھے. تو اس وقت ریڈ لائن ڈرا کی ہوتی اور ایکٹ کیا جا رہا تھا، شاید وہ کہتے ہیں جی آج یہ رزلٹ نہ ہوتے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، اب یہ اس حکومت کا، ہر حکومت کی اپنی پالیسی ہے. ہماری پالیسی تو یہ تھی کہ ہم مذاکرات کریں، اور طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت بہت اچھی تھی. ان کے ہمارے OIC کی میٹنگ میں، دونوں میٹنگز میں وہ شریک ہوئے، اور 42 ملکوں نے ان کے دیکھیں نہیں 20 سال سے وہ لڑ رہے ہیں. صرف امریکہ دیکھیں، روس دیکھیں. اگر آپ برطانیہ سے شروع ہو جائیں جی، سکھوں سے شروع ہو جائیں، چلو سکھوں سے شروع ہو جائیں. برطانیہ سے لڑے، سکھوں سے لڑے، رشین سے لڑے. اب 42 ملک ان کے خلاف لڑ رہے تھے جی، اور دنیا کا موسٹ ماڈرن سیٹلائٹ اور اسلحہ ان کے ساتھ تھا. شکست کھا گئے، رسوا ہو گئے ساری دنیا میں. اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی رول ادا کریں. ہمارا رول ایک ہمسائے کا یہ ہونا چاہیے کہ نہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو، نہ ہماری زمین ان کے خلاف استعمال ہو، ورنہ ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ تو اور بے چینی پیدا کر جائیں گے. اور 2023 بہت بڑا ایسٹ اور ویسٹ میں جو ہے وہ بھی ڈسٹربنس پیدا کرے گا. ملک اندر سے معاشی طور پر بیٹھا ہے، ایسٹ اور ویسٹ بارڈر بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر رہے گا اللہ کا نام ہی، اور تو اللہ ہی ہے. پھر دعائے قنوت ہی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ جنرل فیض آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے دورہ کیا کابل کا، وہاں پہ گئے جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا. کچھ کرٹیسزم بھی آیا ویسٹ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کہ جی ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، پاکستان آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جنرل فیض اور عمران خان صاحب کا جو لائزون ہے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، اور مجھے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آرمی چیف اس شخص جنرل فیض کو نہیں لانا چاہتے، اس شخص کو لانا چاہتے ہیں جو اب اس دنیا کا حصہ نہیں ہے. تو کیا آپ کا اشارہ جو ہے جنرل سرفراز صاحب کی طرف تھا، یا آپ کے خیال سے
जनरल फैज़ को ही बुलाना चाहते थे? دیکھیں میرا خیال ہے آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے. اس وقت جو فیصلہ کیا گیا, کیونکہ میں نے حلف اٹھایا ہے رازوں کا, اور پاکستان کے لیے سراج الحقانی اور دوسرے لوگ انتہائی اہم تھے. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس سے زیادہ میں گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. اور جو فیض نے کابل میں جا کے رول پلے کیا, یا اس نے جو طالبان کی بات سنی اور اپنی بات سنائی, وہ پاکستان کے لیے بہتر تھی اور حقیقت پر مبنی تھی. اس سے زیادہ میں اس بات کو آگے نہیں کھینچ سکتا, کیونکہ یہ نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا تھا کہ جو نام آئے گا عمران خان اس کو تسلیم کرے گا, تو آپ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. عمران خان چوچا نہیں ہے, کوئی بچہ نہیں ہے, وہ اس کی لڑائی وہ دیوار کے پیچھے دیکھ رہا ہے. اور جو کہہ رہے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ نے کلیئر نہ کی صدر نے سمری تو ہم یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. آدھے گھنٹے میں سمری پاس ہوئی ہے جی. سو یہ سیاسی حکمت عملیاں ضروری نہیں ہے. عمران خان ایک ایسا سیاستدان ہے کہ بعض کا تو اس نے اگر لاہور جانا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ترنول کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور وہاں سے مڑ کے پھر لاہور کا رستہ اپناتا ہے. سو جنرل فیض نے وہاں پہ جو رول ادا کیا, میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اس وقت یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری قومی اداروں کی یہی پالیسی تھی اور پاکستان کا یہی فائدہ تھا, پاکستان کے فائدے کی پالیسی تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ رشید. آپ سے بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سربراہ عوامی مسلم لیگ ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, 16 وزارتیں جو ہے وہ کمان کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.